کوئی مذہب ہمیں جبر کر کے کسی کو مذہب تبدیل کروانے کا حکم دیتا ہے؟ تو میرے عزیزو، ہمیں ہماری تعلیمات یہی سکھاتی ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو، لیکن ہم نے اس ظلم کے خلاف کھڑے بھی ہونا ہے۔ ہم نے آواز دو۔ قرآن کریم تو محبت، انصاف اور رواداری کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل رائٹ ٹو لیفٹ۔ یہ ظلم کب رکے گا؟ شیخو پورہ میں ایک مسیحی نوجوان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا مذہبی آزادی صرف کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے؟ کیا ہم جو اس زمین پر رہتے ہیں، کیا ہم جو اس پاکستان کا حصہ ہیں، بھی اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں؟ کبھی ہماری بیٹیوں کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، کبھی ہم پر جھوٹے الزامات لگا کر ہم پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اور اب جو شیخو پورہ میں ہوا، یہ ایک اور ناقابل برداشت ظلم ہے۔ مزید بات کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لو، کیونکہ اسی طرح میں کلام کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ خداوند کے کلام کو سیکھ سکو، سمجھ سکو اور خداوند کے کلام سے برکت حاصل کر سکو۔ میرے عزیزو، یہ ملک ہمارا بھی ہے۔ ہمارے مسیحی بزرگوں نے بھی اس کی تعمیر کے لیے، اس کو بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن میرے عزیزو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہمیں اپنے ہی ملک میں غیر محسوس ہوتا ہے۔ شیخو پورہ میں ایک مسیحی نوجوان کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ میرے عزیزو ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ایک باپ اور بیٹا جو اپنا روزگار چلانے کے لیے ردی کا کام کرتے تھے، کسی جگہ پر انہوں نے ردی کا ٹھیکہ کیا تھا اور ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے مبینہ طور پر کچھ مذہبی کاغذات کو ہاتھ لگایا ہے، اور پھر ان پر اسلام کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا، اور جب انہوں نے زبردستی مذہب تبدیل کرنے سے انکار کر دیا، اسلام قبول نہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس لڑکے کی شاہ رگ کاٹ دی۔ اور پھر میرے عزیزو، یہ ظلم یہاں تک نہیں رکا، شاہ رگ کاٹنے کے بعد اس پہ گستاخی کا الزام بھی لگا دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسی انسانیت ہے؟ کیا مذہب میں جبر کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا کوئی مذہب ہمیں جبر کر کے کسی کو مذہب تبدیل کروانے کا حکم دیتا ہے؟ تو میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام مذہب بھی کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم نہیں دیتا، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی میرے عزیزو لکھا ہے۔ سورۃ البقرہ 256 میں لکھا ہے، دین میں کوئی جبر نہیں۔ میرے عزیزو، قرآن کریم میں بھی یہ تعلیم پائی جاتی ہے کہ آپ زبر سے کسی کا بھی دین تبدیل نہیں کروا سکتے، دین میں کسی بھی طرح کا جبر نہیں ہے، کہ میرے عزیزو قرآن کریم تو محبت، انصاف اور رواداری کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر میرے عزیزو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کیوں دین کے نام پر اس طرح کی فضول حرکتیں کرتے ہیں، جو کہ خود دین کے خلاف ہیں، جو خود دین پہ عمل نہیں کر رہے؟ تو یہ میرے عزیزو، یہ خود دین کے خلاف ہے، کیونکہ ان کا دین ان کو جبر سے مذہب تبدیل کروانا سکھاتا ہی نہیں ہے۔ آئیے میرے عزیزو، میں آپ کو بائبل مقدس میں بتاتا ہوں کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 5 باب اس کی 44 آیت میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ اس کے علاوہ استثنا اس کے 27 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، جو اجنبیوں، یتیموں، بیووں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے وہ لعنتی ہے۔ اس کے علاوہ میرے عزیزو، بائبل میں لکھا ہے کہ جو جان دینے تک وفادار رہتا ہے، زندگی کا تاج اسے ملے گا۔ تو یہ بھائی میرے عزیزو جان دینے تک بھی مسیح کا وفادار رہا، اس نے مسیحیت کا انکار نہیں کیا، اس نے مرنا قبول کیا، یقیناً اس کی قربانی قبول ٹھہری ہے، کیونکہ اس نے جان دینے تک بھی مسیحیت کا انکار نہیں کیا۔ اس کے علاوہ میرے عزیزو، ابھی میں نے آپ کو 2 آیات پڑھ کے سنائی۔ ایک آیت میں ہم نے پڑھا استثنا کا حوالہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ بیووں پہ، اجنبیوں پہ، یتیموں پہ ظلم کرتے ہیں وہ لعنتی ہیں۔ اور انجیل کا جو حوالہ ہم نے پڑھا، اس میں خدا باپ نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ہماری تعلیمات یہی سکھاتی ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو، لیکن ہم نے اس ظلم کے خلاف کھڑے بھی ہونا ہے، ہم نے آواز بھی اٹھانی ہے، ہم نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا، لیکن ہم نے ان پہ قانونی کارروائی ضرور کروانی ہے، ان کو سزا ضرور دلوانی ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی کسی اور مسیحی پہ ظلم نہ کرے، ان پہ اس طرح کے الزامات نہ لگائے۔ میرے عزیزو، ہم نے جب بھی کسی کے لیے کھڑے ہونا ہے تو ہم نے بغیر حکمت کے کھڑے نہیں ہونا، بغیر عقل کے کھڑے نہیں ہونا،
बगैर कानून के खड़े नहीं होना। हमने इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। यहाँ पे मैं मुल्क पाकिस्तान के तमाम तर जो आला ओहदों पे बैठे हुए हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं या जो कुछ भी हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ पे गौर करें। हमारी मसीही कौम और इसके अलावा और भी पाकिस्तान में जितने अक़लीती लोग रहते हैं, अक़लीती कौमें हैं, वो पहले ही बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं। हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी यहाँ पे रहने वाले हैं, लेकिन हमें फिर भी बार बार ये साबित करना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम भी इस ज़मीन के बेटे हैं, हम भी यहाँ पे पैदा हुए हैं। कभी हमारी बेटियों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाता है, उनके साथ ज़बरदस्ती शादियाँ की जाती हैं, यहाँ लोगों पे गलत इल्ज़ामात लगा कर उन पे जुल्म किया जाता है, चर्चेस को तोड़ा जाता है, बाइबल्स जलाई जाती हैं, क्रोसिस को जलाया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, उनकी बेहुरमती की जाती है। मैं और हमारी सारी मसीही कौम मुल्क पाकिस्तान के जो आला ओहदों पे हैं, उन सब से हम ये अपील करते हैं, ऐसे जराइम के खिलाफ जो लोग ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करवाते हैं, जो मजहबी ठेकेदार बने हुए हैं और मज़हब को बुनियाद बनाकर लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं, इनके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और इनको सज़ा दी जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे और ऐसे मुजरमों को फौरी सज़ा दी जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आगे से कोई मासूम इस तरह के जुल्म का शिकार ना हो। अक़लीतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को महफूज बनाया जाए और ऐसे वाक़यात के ख़िलाफ़ मौसर इक़दामात किए जाएँ। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के आइन का मुतालबा है, बल्कि एक इंसानियत का भी तकाज़ा है। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आज हम खामोश रहेंगे तो कल और भी बहुत सारे मासूम मारे जाएंगे। ये वक्त है कि आज हम इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करें, लेकिन नफ़रत के बगैर, हिकमत के साथ और अक्ल के साथ, बल्कि हक़ और सच के साथ। अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह का जुल्म किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये पैगाम मुल्क पाकिस्तान के आला ओहदों पे जो लोग बैठे हैं, वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं या जो कुछ भी हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचे। और अगर आप समझते हैं कि अक़लीतों के हकूक़ को महफूज करने की ज़रूरत है, उनके लिए मज़ीद कवानीन बनाने की ज़रूरत है, तो इसके लिए आप अपनी राय का कमेंट में इज़हार कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।